لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کیے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بیان کیے انہیں ثابت مانا جائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے اسماء حسنہ پیاری اور خوبصورت نام ہے، تم انہیں کے ذریعے اسے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد اختیار کرتے صحیح راہ سے ہٹ جاتے ہیں، وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180۔ شیخ فتح المجید میں فرماتے ہیں کہ الحاد کی جو اصل ہے کلام عرب میں وہ قصد سے عدول اختیار کرنا یعنی صحیح راستے سے ہٹ جانا اور دوسری طرف مائل ہو جانا یا ظلم و جور اور انحراف اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ جو رب تعالیٰ کے اسماء نام ہے وہ سارے کے سارے ایسے نام ہیں اور اوصاف بھی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اپنے بندوں سے کروایا ہے اور اس کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ آگے آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحاد مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے، یا تو اس کے ناموں اور صفات کا انکار کر دیا جائے یا ان کے جو معنی ہے ان کا انکار ہو اور تعطیل ہو، یا پھر اس کی تحریف ہو جو صحیح اور صواب بات ہے اس سے ہٹ کر اور جو برحق بات ہے اس سے باہر نکال کر اس کی تعویلات کی جائے، یا پھر اسے اٹھا کے مخلوقات کے نام بنا دیے جائے، جیسے کہ اہل اتحاد وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کا الحاد ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو اس کائنات کے اسماء بنا دیتے ہیں، خواہ کائنات کی محمود چیزیں ہوں یا مذموم۔ چنانچہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے تعلق سے الحاد اختیار کیا، تعطیل انکار کے ذریعے ہو یا تعویل یا تفویض یعنی یہ کہنا کہ ہم اس کا معنی بھی نہیں جانتے کے ذریعے ہو، لہٰذا وہ یہ عقیدہ نہ رکھے جس پر اس کے جلیل القدر معانی دلالت کرتے ہیں جیسے جہمیہ ہیں یا معتزلہ اور اشاعرہ وغیرہ، تو وہ اس قسم کی تعطیل تعویلات و تفویض سے لا الہ الا اللہ کے مدلول کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ جو الہ معبود ہوتا ہے وہی ذات ہے جسے پکارا جاتا ہے اور اس کے نزدیکی کا وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے اس کے ناموں کے ذریعے اور اس کی صفات کے ذریعے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ پس جس کی کوئی اسماء نہ ہو نہ کوئی صفات، تو پھر وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے اسے پکارا جا سکتا ہے اور کس چیز کے ساتھ اسے پکارا جائے گا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے بہت سارے احکام کے تعلق سے تنازع و اختلاف کیا ہے، لیکن آیات صفات کے تعلق سے اختلاف نہیں کیا، اور اس کے متعلق جتنے بھی اخبار ہیں اس میں سے کسی بھی ایک مقام پر اختلاف نہیں کیا، بلکہ تمام صحابہ تابعین کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ وہ ان کا اقرار کرتے ہیں اور یہ جس طرح آئے ہیں اسی طرح انہیں تسلیم کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے معنی کا فہم بھی رکھتے ہیں اور اس کی جو حقیقت ہے اس کا اثبات بھی کرتے ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں واضح طور پر کتاب و سنت میں، ان میں سے سب سے زیادہ واضح طور پر یہ چیز اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بیان ہوئے ہیں، اور ان کے بیان کرنے کا جو اہتمام ہے وہ سب سے زیادہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ شہادتین کے حق کی کما حق ادائیگی میں شامل ہے اور ان کا اثبات کرنا تو توحید کے لوازم میں سے ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کافی شافی بیان کیا ہے، اس طور پر کہ اس میں کسی بھی قسم کا اشکال و ابہام باقی نہیں رہ جاتا۔ جبکہ جو احکام کے متعلق آیات ہیں قریب ہے کہ ان کا معنی صرف خاص لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو صفات کے متعلق آیات ہیں تو اس کے معنی کے فہم میں
سب مشترک ہیں، چاہے خاص لوگ ہوں یا عام، یعنی اس سے ہماری مراد اس کا جو اصل معنی ہے وہ نہ کہ اس کی کیفیت اور کنہ، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں، یہ بات بالکل معلوم ہے فطرت، عقل سلیم اور آسمانی کتب سے کہ جو بھی ہستی صفات کمال سے عاری ہو تو وہ الہ نہیں ہو سکتی، نہ مدبر ہو سکتی ہے، نہ ہی رب، بلکہ وہ مذموم، معیوب اور ناقص ہوگی۔ اس کے لیے حمد نہیں، نہ شروع میں نہ آخر میں، بلکہ الحمد، ہر قسم کی تعریف شروع میں اور آخر میں اس ہستی کے لیے ہے جس کی صفات کمال اور عظمت و جلالت والی تعریفیں ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ حمد و ثنا کا مستحق ہو۔ اسی لیے جو سلف صالحین ہیں انہوں نے اپنی ان کتابوں کے نام جو انہوں نے سنت پر رب عز و جل کی صفات کو ثابت کرنے پر، اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوقات سے بلند ہونے اور اللہ تعالیٰ کا کلام کرنے اور اس سے ہم کلام ہونے وغیرہ پر لکھی ہیں، ان کو توحید کا نام دیا ہے، کیونکہ اس کی نفی کرنا یا انکار کرنا یا اس سے کفر کرنا گویا کہ پیدا اور تخلیق کرنے والے کا انکار کرنا ہے اور اس سے سرکشی اختیار کرنا ہے، جبکہ اس کی توحید یہ ہے کہ آپ اس کی جتنی بھی صفات کمال ہے اس کو ثابت کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو پاک قرار دیں ہر قسم کی تشبیہ، نقص اور عیب سے۔ کب ایک انسان کو لا الہ الا اللہ کہنا فائدہ دیتا ہے اور کب فائدہ نہیں دیتا؟ ہم نے پہلے یہ بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ ضروری ہے اس کے معنی کی معرفت ہو اور اس کے تقاضوں پر عمل ہو، لیکن چونکہ ایسے نصوص موجود ہیں جن سے بعض لوگوں کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ محض زبان سے تلفظ کرنا بھی کافی ہے، اور اس وہم کے ساتھ بعض لوگ جڑے ہوئے ہیں، چنانچہ جب معاملہ اس طرح ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کی وضاحت کریں تاکہ اس وہم کا ازالہ ہو اس شخص کے لیے جو واقعتاً حق بات چاہتا ہے۔ شیخ سلیمان بن عبداللہ رحمہ اللہ حدیث عتبان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جس میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے آگ جہنم کو اس شخص پر حرام کر دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا طالب تھا، اخرجہ البخاری و مسلم۔ یہ بات جان لو کہ بعض ایسی احادیث آئی ہیں جن کا ظاہر یوں لگتا ہے کہ جو بھی شہادتین کو زبان سے ادا کرے انہیں لے کر آئے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، جیسا کہ یہ حدیث ہے۔ اسی طرح انس رضی اللہ عنہ کو کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے گدھے پر بٹھائے ہوئے تھے، فرمایا اے معاذ، تو آپ نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو کوئی بندہ اس بات کی گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تو اللہ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے، اخرجہ البخاری و مسلم۔ صحیح مسلم میں عبادہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ لا الہ الا اللہ اور اس بات کی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دیتا ہے، اخرجہ مسلم۔ اسی طرح ایسی احادیث موجود ہے کہ جن میں یہ بات ہے کہ جو بھی شہادتین کا اقرار کرے تو جنت میں داخل ہوگا، البتہ اس میں یہ بات نہیں موجود کہ اسے جہنم پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ابھی قریب ہی گزری ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ وہ لوگ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ گواہی دے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور بے شک میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، ان کے ساتھ بغیر شک کیے کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ملتا مگر وہ جنت سے اوٹ میں نہیں رکھا جائے گا، یعنی جنت میں داخل ہو کر رہے گا،
اخرجہ مسلم۔ اور جو کچھ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، آپ شیخ سلیمان بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر بات جو اس کے معنی کے تعلق سے کہی جا سکتی ہے وہ ہے جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ یہ جو احادیث ہیں یہ اس شخص کے تعلق سے ہے جس نے یہ کہا اور اسی پر اس کی موت آئی، جیسے کہ یہ احادیث مقید بھی آئے ہیں، جیسے کہ دل کے اخلاص کے ساتھ اس نے پڑھا ہو، اس پر اس کا دل مکمل یقین رکھتا ہو، اس بارے میں کوئی شک نہ ہو، صدق و سچائی اور یقین کے ساتھ پڑھا ہو، کیونکہ جو توحید کی حقیقت ہے وہ انسان کی روح کا مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جانا ہے۔ لہذا جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی تو جنت میں ضرور داخل ہوگا، کیونکہ جو اخلاص ہے وہ دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے۔ اس طرح کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرے، پس اگر وہ اس حال میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ یہ درجہ پا لے گا، کیونکہ اس کے متعلق متواتر احادیث آئی ہیں کہ وہ شخص بھی جہنم سے آخر کار نکل جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی خیر ہو یا جو کے برابر یا ذرے کے برابر بھی خیر اور نیکی ہو۔ اور تواتر کے ساتھ با کثرت لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے تعلق سے یہ فرامین آئے ہیں، جیسے جس نے یہ کہا وہ اگر جہنم میں داخل ہوا بھی تو اس سے آخر کار نکلے گا۔ اور یہ بات بھی متواتر طور پر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ ابن آدم کے جو سجدے کے آثار ہے ان کو کھائے، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز بھی پڑھتے اور سجدے بھی کرتے رہے ہوں گے۔ اور یہ بات بھی متواتر طور پر ثابت ہے کہ جہنم پر اسے بھی حرام قرار دیا ہے جو کہے لا الہ الا اللہ اور اس بات کی گواہی دے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے، لیکن اس کے ساتھ وہ مختلف باریک قیود کے ساتھ مقید ہو کر آیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو اسے کہتے ہیں زبان سے وہ اخلاص کو اور یقین کو جانتے ہی نہیں، اور جو اسے نہیں جانتا اس کے بارے میں شدید خدشہ ہے کہ وہ آگے چل کے اپنی موت کے قریب کسی آزمائش اور فتنے میں مبتلا ہو جائے گا جو اس بندے اور اس کلمے کے درمیان حائل ہو جائے۔ چنانچہ اکثر جو اسے کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں محض تقلیدی طور پر یا عام عادت کے طور پر پڑھتے ہیں، جس میں دل میں پائی جانے والی ایمان کی بشاشت ہوتی ہی نہیں۔ اور جو غالب اکثریت اپنی موت کے قریب یا قبروں میں آزمائش و فتنے کا شکار ہوتی ہے وہ اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قبر میں سوال کیے جاتے ہیں توحید و رسالت کے متعلق تو جو غلط جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا وہ اپنے جواب میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے بس لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی کہہ دی، بخاری و مسلم۔ تو ایسے لوگوں کے جو غالب اعمال ہیں وہ تقلید پر اور اپنے جیسوں کی دیکھا دیکھی پر مشتمل ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے زیادہ قریب ہیں کہ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارهم مہتدون، بلکہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا اور بلا شبہ ہم تو انہی کے نقش قدم پر راہ پاتے ہیں۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 22۔ لہٰذا ان احادیث میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ بلا شبہ اگر اس نے مکمل اخلاص و یقین کے ساتھ اسے کہا ہوتا تو وہ اس حال میں نہ ہوتا کہ اپنے گناہوں پر مصر ہو، کیونکہ اس کے اخلاص و یقین کا کمال اس بات کا موجب ہوتا کہ اس کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو۔ اس صورت میں اس کے دل میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے اسے کرنے کا ارادہ باقی نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز کے لیے ناپسندیدگی موجود نہیں رہتی۔
تو ایسوں پر جہنم کی آگ حرام ہے، اگرچہ اس سے پہلے گناہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بے شک یہ ایمان اور یہ توبہ اور یہ اخلاص اور یہ محبت اور یہ یقین ہے کہ جو گناہوں کو نہیں چھوڑتے مگر اسے مٹا دیتے ہیں، جیسے کہ دن کی روشنی آنے سے رات چھٹ جاتی ہے۔ اسی طرح اس سے متعلق شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا بھی کلام ہے۔ اس قسم کے لوگوں کے شبہات میں سے ایک شبہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پر انکار کیا کہ آپ نے ایک شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا تھا جہاد کے موقع پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کیا تم نے اسے قتل کر دیا بعد اس کے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تھا؟ بخاری و مسلم۔ اور اس کے علاوہ دیگر احادیث وہ ذکر کرتے ہیں جس میں لا الہ الا اللہ کہنے والے سے اپنے ہاتھ کو روک دینے کا حکم ہے، اور ان جاہلوں کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی یہ کلمہ کہہ دے تو وہ بعد میں کافر نہیں ہو سکتا، نہ اس کی تکفیر ہو سکتی ہے، نہ وہ قتل ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ جو چاہے کرتا رہے۔ تو اس قسم کے جاہلوں کو یہ کہا جائے گا کہ یہ بات معلوم ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے قتال کیا اور انہیں غلام بنایا، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بنی حنیفہ کے خلاف قتال کیا، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے، نمازیں بھی پڑھتے اور اسلام کا دعویٰ کرتے تھے۔ اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کو جلا دینے کا حکم دیا اور خود یہ جاہل اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو مر کر جی اٹھنے آخرت کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور اسے قتل کیا جانا چاہیے اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہو۔ اسی طرح سے جو ارکان اسلام میں سے کسی چیز سے انکار کرے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے اور اسے قتل کیا جائے گا اگرچہ وہ اس کلمے کا اقرار کرتا ہو۔ تو کیسے اس شخص کو یہ کلمہ فائدہ نہیں دیتا جب وہ اسلام کی فروع میں سے کسی فرع کا انکار کرے، لیکن اس کے برعکس وہ اسلام کی اصل کا اور بنیاد یعنی توحید کا انکار کرے، جو تمام رسولوں کے دین کی اصل اصول ہے اور اس کا سر ہے، اس کے باوجود یہ کلمہ اسے فائدہ دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں وہ ان احادیث کے معنی کو صحیح طور پر سمجھتے ہی نہیں۔ آگے آپ رحمہ اللہ نے فرمایا جہاں تک معاملہ ہے اسامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا تو آپ نے ایسے شخص کو قتل کیا تھا جس نے اسلام کا دعویٰ کیا، لیکن اس سبب سے کہ آپ کو یہ گمان ہوا کہ اس نے محض اپنی جان و مال بچانے کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے، حالانکہ اصول یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اسلام کا اظہار کرے تو واجب ہوتا ہے کہ اس سے ہاتھ کو روک لیا جائے یہاں تک کہ اس سے اس کی مخالفت واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل کی یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم فی سبیل اللہ جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق کر لیا کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 94۔ فتبینوا کا مطلب فتثبتوا یعنی تحقیق کر لیا کرو، تو یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اپنے ہاتھوں کو ایسے شخص سے روک دینا اور تحقیق کرنا واجب ہے، لیکن اگر بعد از تحقیق ایسی بات ثابت ہو جائے جو اسلام کے خلاف ہو تو اسے قتل کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فتبینوا، اگر کسی بھی حال میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہو
ہوتا تو پھر اس تثبت و تحقیق کا کوئی معنی نہ ہوتا۔ اسی طرح دوسرے حدیث میں ہے اور اس جیسی دیگر احادیث میں ہے جو اسی کے ہم معنی ہے۔ ان کا خلاصہ یہی ہے کہ جو اسلام کو ظاہر کرے، توحید کو ظاہر کرے، تو پھر واجب ہو جاتا ہے کہ اس سے ہاتھوں کو روک لیا جائے، الا یہ کہ اس کے منافی کوئی چیز اس سے ثابت ہو جائے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے یہ فرمایا، کیا تم نے اسے قتل کر دیا بعد اس کے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تھا، اور فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں یہ بھی فرمایا، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، بخاری و مسلم وغیرہ۔ اور فرمایا میں نے اگر ان کو پا لیا تو ضرور ان کو قوم عاد کی طرح قتل کر دوں گا، صحیح بخاری صحیح مسلم۔ حالانکہ وہ تمام لوگوں سے سب بڑھ کر تحلیل لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے سامنے اپنے آپ کو عبادات میں کم سمجھتے، اور انہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا، لیکن ان کو لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، اور نہ ہی کثرت عبادت کا، اور نہ ہی اسلام کے دعوے کا، جب شریعت کی مخالفت ان سے ظاہر ہوئی۔ اور اس کے علاوہ بھی جو دلائل ہم نے ذکر کیے کہ یہود سے قتال کیا گیا اور صحابہ نے بنی حنیفہ سے قتال کیا۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کا فرمان، حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اپنے رسالے کلمۃ الاخلاص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کے تحت فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے عمر بن خطاب اور صحابہ کی ایک جماعت رضی اللہ عنہم نے یہ فہم لیا کہ جو کوئی بھی شہادتین کا اقرار کرے تو محض اس زبانی اقرار سے دنیا کی جو سزا ہے اس پر سے ٹل جائے گی، لہذا مانعین زکوٰۃ جو زکوٰۃ دینے کے منکر ہو گئے تھے کے خلاف قتال کرنے سے انہوں نے توقف اختیار کیا، جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے یہ فہم لیا کہ یہ ان کے قتل میں مانع نہیں ہے جب تک وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان سے قتال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے اگر وہ یہ کر لے یعنی کلمہ پڑھ لے تو وہ مجھ سے اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کر لے گے سوائے اس کلمے کے حق کے، اور باقی ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور فرمایا زکوٰۃ اس کا مالی حق ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ فہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صریح طور پر ایک سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایت سے ثابت ہے، جن میں سے ابن عمر اور انس رضی اللہ عنہما وغیرہ بھی ہیں۔ فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دے، اور نماز قائم کر لے اور زکوٰۃ دے۔ اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی دلالت کرتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر اگر وہ توبہ کر لے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، سورہ التوبہ آیت نمبر 5۔ اور جیسا کہ یہ فرمان بھی دلالت کرتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہے۔
سورہ توبہ آیت نمبر 11۔ جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ دینی اخوت اس وقت تک ثابت نہیں ہوتی جب تک توحید کے ساتھ ساتھ اس کے فرائض کو ادا نہ کیا جائے، کیونکہ شرک سے توبہ توحید کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب اس بات کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے سامنے ثابت کیا تو انہوں نے ان کے قول کی جانب رجوع کیا اور اسے ہی انہوں نے ثواب جانا۔ لہٰذا جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ شہادتین کے اقرار سے مطلقاً دنیاوی عقوبت و سزا نہیں ٹل سکتی، بلکہ اسلام کے حقوق میں سے کسی حق کی ادائیگی میں خلل آنے پر اسے سزا ہوگی، تو یہی حال آخرت کے عقاب و سزا کا بھی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، علماء کرام کے ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ ان احادیث سے مراد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو تلفظ ہے وہ جنت میں داخلے کا اور مجرموں کے جہنم سے نکلنے کا سبب اور اس کا تقاضا ہے۔ لیکن جو کسی بات کا تقاضا بنتا ہے وہ اس وقت تک اپنا عمل نہیں کرتا جب تک اس میں تمام شرائط نہ پائی جائے اور جو موانع رکاوٹیں ہیں وہ دور نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو تقاضا بنتا ہے یعنی جنت میں داخلہ اور جہنم سے نکلنے کا، تو شرائط میں سے کسی شرط کے فوت ہونے یا موانع میں سے کسی معنی کے پائے جانے کی وجہ سے وہ پورا نہ ہو پائے۔ اور یہ قول ہے امام الحسن البصری اور وہب بن منبہ رحمہم اللہ کا، اور یہ قول زیادہ ظاہر ہے۔ پھر یہ بات بھی امام الحسن رحمہ اللہ سے ذکر کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرزدق کو کہا جو کہ اپنی بیوی کو دفنا رہا تھا، تم نے اس دن کی کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی 70 سال سے چلی آ رہی ہے۔ تو الحسن نے فرمایا یہ بہت اچھی تیاری ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی شرائط ہوتی ہے، پس تمہیں چاہیے کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے بچو۔ اسی طرح الحسن رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، تو آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور ساتھ میں اس کی حقوق و فرائض کو ادا کیا تو پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے اس شخص سے فرمایا جس نے ان سے سوال کیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کوئی بھی ایسی چابی نہیں ہوتی جس کے دانت نہ ہو۔ اگر تم ایسی چابی لاؤ جس کے دانت ہے تو وہ تمہارے لیے دروازے کو کھول پائے گی، ورنہ وہ تمہارے لیے دروازے کو نہیں کھول پائے گی۔